السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی تحقیق۔ آج کل واٹس ایپ اور فیس بک پہ ایک میسج چل رہا ہے، فاتحہ ایصال ثواب، جس میں 4 حدیثیں ہیں، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی، جس کی تیسری حدیث اور چوتھی حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، جس میں فاتحہ کا دھوکہ دیا گیا ہے اور مردوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی گئی ہے۔ تیسری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل خانہ گھر والوں میں کوئی اپنا فوت شدہ عزیز کے لیے صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب فاتحہ کرتا ہے تو اس کے ثواب کا تحفہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت تھال میں قبر میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے سرہانے پیش کرتے ہیں۔ عزیز ثواب کا تحفہ بھیجتا ہوں، تیرے عزیز ثواب کا تحفہ بھیجتے ہیں، تو اسے قبول کر۔ وہ شخص اسے قبول کر لیتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور دوسرے قبر والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ یہ حدیث اس کے بتایا جا رہا ہے اور یہ طبرانی کا ریفرنس دیا گیا ہے، طبرانی المعجم الاوسط۔ اس حدیث کو جب میں نے دیکھا اور سنا تو اس کے نیچے ایک نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اہل سنت ریسرچ سینٹر ممبئی، www.ahlsunnatresearchcenter.com، اور اس کا فون نمبر بھی ہے 9987517752۔ تب میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی اس کا مجھے عربی میں ریفرنس دو، اگر جو حدیثیں ہیں عربی میں ہے اور اس میں کوئی نمبر نہیں ہے۔ تو اس نے بحث کری اور بحث کرنے کے بعد اس نے 5 دن بعد وہ عربی کا مجھے ریفرنس دیا اور ریفرنس دینے کے بعد اس کو صحیح حدیث بتایا ہے۔ اب کیا وہ واقعی میں صحیح ہے، اس کا پتہ جب چلے گا جب ہم اس کو خود چیک کریں گے۔ تو اس کو میں نے چیک کروایا، صحیح حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، آپ خود دیکھیے۔ حدیث کی تحقیق شیخ کمال جو کہ لکھنؤ سے ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، خود سنیے ان کی زبان۔ ان الموت یفتنون فی قبورہم سبعا فکانوا یستحبون ان یطم عنہم تلک الایام۔ پہلی چیز یہ کہ یہ حدیث کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ قبر میں مردوں کو 7 چیزوں میں آزمایا جاتا ہے اور وہ پسند کرتے ہیں، فکانوا یستحبون ان یطم عنہم، کہ ان کو ان دنوں میں کھانا کھلایا جائے۔ تو کھانا کھلانے کا سسٹم یہ ہے کہ کھانا مردے تو کھاتے نہیں ہیں، اور اگر ان کو کھانے کی بھی توفیق ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت سے کھانا کھلاتا ہے۔ یہاں سے ہندوستان سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا اس طرح کے کھانوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا میں زندگی میں یہ کھانے ان کو مل جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو جنت میں ہوتے ہیں ان کو ان کھانوں کے سڑے ہوئے ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کھانے وہاں نہیں بلکہ مولوی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اور ان قبر پرستوں نے صرف اور صرف اپنے پیٹ کے چکر میں ان پڑھ اور لا علم عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی عبارتیں عربی میں تیار کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ معجم الاوسط اور جزء السادس کے تعلق سے جو 314 اور 315 دیا ہوا انہوں نے صفحے کا نمبر، کہ ما من اہل بیت یموت منہم میت، کہ جب کسی گھر والے کے وہاں سے کوئی موت ان میں سے مرتی ہے، فیتصدقون عنہ بعد موتہ، تو وہ صدقہ کرتے ہیں اس کی موت کے بعد اس کی طرف سے، الا اہداہا، مگر یہ کہ اس کو جبرائیل اس کی طرف، الا اہداہا الیہ جبرائیل علیہ السلام، کہ اس کو پھر جبرائیل علیہ السلام اس کا صدقے کو یا اس کھانے کو اس کی طرف سے جو کچھ کیا جاتا ہے مرنے والے کی طرف سے، وہ جبرائیل علیہ السلام علی طبق من نور، ایک نور کے طبق میں رکھ کر اس کو لے کے جاتے ہیں۔ ثم یقف علی شفیر القبر، پھر اس کی قبر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کنارے پر، فیقول یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے صاحب، ہذہ ہدیۃ اہداہا، یہ ہدیہ ہے جس کو ہدیہ کیا، الیک اہلک، یہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری طرف ہدیہ کیا ہے، فاقبلھا، تو اس کو قبول کر لے، فیدخل علیہ فیفرح بھا، تو وہ اس کے پاس داخل ہوتے ہیں اور اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، فیفرح بھا، اور وہ خوش ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، وہ استبشر، اور وہ بشارت پاتا ہے، اس کو جبرائیل علیہ السلام اس کو بشارت دیتے ہیں۔ ویحزن جیرانہ الذین لا یہدی الیہم بشیء، اور ان کی طرف جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ غمگین ہوتے ہیں اس کے پڑوسی، کیونکہ ان کی طرف کوئی چیز ہدیہ نہیں کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں
جو الفاظ ہیں وہ عام عبارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. یہ عام بات چیت میں ہوتی ہے، اور جیسے کوئی عربی جاننے والا ہے تو وہ اس طرح کی گفتگو کر لیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس میں یہ دیا ہے کہ اس کی موت کی طرف سے جب ہدیہ کیا جاتا ہے الا اہداها الیہ جبرائیل علیہ السلام علی طبق من نور، کہ نور کے طبق میں رکھ کر اس ہدیے کو جبرائیل علیہ السلام اس کی قبر پر لے کر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ گہری قبر والے اس کو قبول کر لے، یہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے. کیا جبرائیل علیہ السلام مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے؟ اس جاہل مولوی سے، قبر پرست سے یہ پوچھو کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کس کام کے لیے رکھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو وہ عظیم کام دیا ہے جو تمام انبیاء کے پاس صحیفے اور کتب اور اپنے وحی لے کر آتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا تھا. جبرائیل کا آنا اس وقت بند ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کسی کے پاس آئیں گے. ان بدبختوں نے اپنے پیٹ کے چکر میں جبرائیل کو مردوں کے پیچھے لگا دیا. تو جبرائیل کہاں کہاں جاتے تھے، کس کس قبر پر جاتے تھے؟ یہ جہالت کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی، اور یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گڑھ دیے. اور معلوم ہے حدیث موجود ہے اس میں، مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص نبی پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس میں ایک اور دی گئی ہے کہ فیفرح بہا، کہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے نہیں، تو اس کو اس کے خوشی ملتی ہے. ارے خوشی تو اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت کی نعمتوں سے ملے گی. یہ تمہارے سڑے ہوئے گلے ہوئے صدقے، چور، شراب کی کمائی، جوئے کی کمائی اور فراڈ کی کمائی جو ہے یہ ان کو بھیجو گے تو وہ خوش ہوں گے. وَيَحْزُنُ جِيرَانَهُ، اور پڑوسی اس کے قبر پہ جو ہوتے ہیں، تو قبر میں کیا وہاں چشمے لگے ہوتے ہیں؟ قبر کا کوئی میدان ہے جس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہرحال یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خود کہتے ہیں لا يروى هذا الحديث عن انس الا بهذا الاسناد تفرد به ابی فدیک. ابی فدیک جو ہے یہ اکیلا راوی ہے جو اس سند کے ساتھ بھی اسنادی اس کی سند کے ساتھ میں آیا ہے، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لا يروى هذا الحديث عن انس، حضرت انس سے یہ حدیث روایت نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ محدث امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر لکھتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں فی ابو محمد الشامی، کہ یہ ابو محمد الشامی اس روایت کی سند میں موجود ہے. قال عنہ الازدی کذاب، امام ازدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کذاب اور جھوٹا قرار دیا ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا. تیسرے محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ احادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے، حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے، جھوٹی ہے. ان پیٹ پرست اور قبر پرستوں کو صرف اور صرف جھوٹی باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب خرافات کی جاتی ہے کہ لوگ کسی طرح سے ان کے بہکاوے میں اور گمراہی میں آ جائیں. اس شخص کو یہ آڈیو ضرور بھیج دینا تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ فتنے بازیاں تمہاری جو 1856 میں کالا خان نے تیار کی تھی یہ چلنے والی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے آج جتنی قوم ہے مسلمانوں کی ان میں سے اکثر لوگ قرآن و سنت کو مان رہے ہیں، قرآن و سنت پر آ رہے ہیں، قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، اور تمہارے یہ فتنہ گر اور یہ فتنہ باز عبارتیں کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی یہ قبول کی جائیں گی. علم اب ہر گھر میں موجود ہے، اور طوعا و کرہن، اور تمہیں بھی ایک دن یا خوشی سے یا ناخوشی سے جس طرح سے بھی آؤ گے تم نہیں تو تمہاری اولادیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی پابند ضرور بنے گی. لہذا اس طرح کے فتنے بازیاں کرنے سے باز آ جاؤ. جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کے پورے طرق اور اس کی پوری تخریج بیان کی جاتی ہے. یہ گمراہی کے ذرائع، یہ گمراہی کے طریقے چھوڑ دو، ورنہ قیامت کے دن رسوائی کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.